الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل آپ لوگوں کے گوشے گزار کیے جاتے ہیں، کیونکہ اسلام کا اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد 4 ارکان ہم پر لازم کی ہے، فرض کیے ہیں، جس میں 2 عموماً ساری پوری امت کے لیے ہے، ایک نماز ایک روزہ، اور 2 جو ہے تو وہ مالداروں کے لیے خصوصی ہے۔ 2 حکم عمومی اللہ تعالیٰ کے، 2 حکم خصوصی ہے۔ عمومی حکم نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، اور خصوصی حکم حج اور زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام کا بہت اہم رکن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ وہ مالدار زکوٰۃ نکال کر اپنے غریبوں تک وہ زکوٰۃ پہنچائے، اپنے رشتہ دار غریبوں تک وہ زکوٰۃ پہنچائے، اپنے محلے اور گاؤں کے لوگوں تک زکوٰۃ کو پہنچائے، تاکہ غریب بھی اپنی ضرورت کو پوری کر سکے۔ عام طور سے لوگ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے متعلق چند مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ ہے کہ سونا چاندی کا جو نصاب ہوتا ہے، سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی۔ اب اکثر لوگوں کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا اور اتنا نصاب بھی نہیں پہنچ پاتا، لیکن عمومی اعتبار سے اکثریت کے پاس چاندی کے اعتبار سے نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے پاس سونا چاندی دونوں بھی چیزیں ہیں، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، لیکن سونا 1 تولہ ہے یا 1 تولے سے بھی کم ہے، اور چاندی اس کے پاس جو بھی ہے، اگر سونا چاندی دونوں کی قیمت کو دونوں کو ملا کر قیمت چاندی کے نصاب کو اگر پہنچ جاتی ہے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ چاندی سونا تھا اس کے پاس 1 تولہ یا اس سے بھی کم تھا، 10,000 کا، مثال کے طور پر 10,000 کا سونا ہے، لیکن جب چاندی دیکھے تو چاندی اس کے پاس ہو رہی ہے تقریباً 20,000 کی، اس طرح 30,000 روپے اس کے پاس ہے، تو اب سونے کا نصاب تو نہیں ہو پائے گا، کیونکہ سونے کا بہت لمبی قیمت ہوتی ہے، لمبا نصاب ہوتا ہے، لیکن چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ 25,000 کی بھی چاندی اگر ہمارے پاس ہے، 25,500 26,000 کی بھی چاندی ہمارے پاس ہے، یا سونا چاندی ملا کر اتنی قیمت ہمارے پاس ہے، 25,500 کے ہم مالک ہے، سال گزرتا ہے، تو اب زکوٰۃ دینا ہم پر فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لازمی ہے۔ دوسرا مسئلہ زکوٰۃ کے تعلق سے زیورات۔ اگر کسی کے پاس زیورات اتنی قیمت کے نہیں ہے، بہت کم ہے اس کے پاس، سونا بھی بہت 2,000 2,500 کا سونا ہے اور چاندی بھی 5-6 ہزار کی ہے، بس اتنا ہی ہے، ٹوٹل اس کے پاس 7-8 ہزار کا سونا چاندی دونوں ملا کر اتنی قیمت کا اس کے پاس زیورات ہے، لیکن اس کے پاس بیلنس ہے، پیسہ ہے اس کے پاس 25,000 20,000 10,000 15,000 18,000، اتنا اس کے پاس پیسہ ہے کہ دونوں ملا کر، پیسہ بھی ملا کر زیورات بھی ملا کر، دونوں ملا کر چاندی کے نصاب کو اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو اس شخص کو بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے اوپر وہ زکوٰۃ نکالیں گا۔ جو 25 25,500 27,000 کا مالک ہے، سال اس پر گزر رہا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اب وہ کیٹ وغیرہ جو زکوٰۃ کی مل رہی ہے اس کو لے نہیں سکتا۔ تیسرا مسئلہ زکوٰۃ کے تعلق سے کہ کسی آدمی نے پلاٹ خریدا، زمین خریدی، گھر خریدا بیچنے کی نیت سے، یا گاڑی خریدی، 4 ویلر ہے، 2.5-3 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی، 1 لاکھ کی، 50,000 کی گاڑی ہے اور بیچنے کی نیت سے خریدا اس نے، تو اب اس شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جو چیز تجارت کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہے، وہ نصاب کو اگر پہنچ جاتی ہے تو اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے بہت سارے پلاٹ خرید کے رکھا، بہت ساری گاڑیاں اس کے پاس ہے، لیکن اس نے بیچنے کی نیت نہیں کیا، اس نے اپنے گھر کے لیے رکھا ہے، یا اس کے ذریعے سے وہ کرائے وغیرہ پر اس کو چلاتا ہے، تو اب اس گاڑیوں پر اور اس پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئیں گی، کرائے کے گھروں پر زکوٰۃ نہیں آئیں گی، کیونکہ اس نے بیچنے کی نیت سے، تجارت کی نیت سے تو نہیں خریدا ان کو۔ ہاں، ان کی جو مالیت آئیں گی، جو آمدنی آئیں گی سال بھر، ان کی آمدنی پر جو آمدنی آخری میں بچیں گی، اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، شروع اور آخر کی آمدنی نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو اس آمدنی کے اوپر زکوٰۃ آئیں گی۔ لیکن اگر کسی کی بہت پراپرٹی ہے لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئیں گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ ہے کہ کسی شخص نے پلاٹ خریدا تھا یا گھر خریدا تھا بیچنے کی نیت سے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کا ارادہ بدل گیا، اس نے اب اس کو بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئیں گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے خصوصاً زیورات خرید کر رکھتے ہیں کہ شادی وغیرہ میں کام آئیں گے۔ اگر وہ زیورات نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، 25,000 25,500 27,000 26,000 اتنی قیمت کو وہ ہمارا سونا چاندی دونوں بھی زیورات پہنچ جاتے ہیں،
تو اس زیورات کی بھی زکوٰۃ نکالنا پڑیں گی۔ اگر وہ زیورات کے مالک ماں باپ ہے تو ماں باپ کو نکالنا پڑیں گی۔ اگر ماں باپ نے وہ زیورات بچوں کو دے دیے اور بچوں کے حوالے ملکیت میں دے دیے تو بچے اگر بالغ ہے تو ان کو زکوٰۃ نکالنا پڑیں گی، اور اگر بچے نابالغ ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان زیورات پر خاص طور سے ہر گھر کے اندر وہ زیورات رکھے ہوئے رہتے ہیں، خصوصاً ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے وہ زیورات کو اٹھا کر رکھتی ہے، جمع کر کے رکھتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ دینے کی بھی کوشش کرے۔ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائیں گی قیامت کے دن وہ مال پکڑ کا ذریعہ نہیں بنے گا، لیکن جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی وہ مال قیامت کے دن انگارہ بن کر ڈاک دیا جائے گا، سانپ بن کر پیچھے لگ جائیں گا، اور انسان کے گلے کے ایک وہ بہت بڑا پھانسی کا پھندا جیسا بن کے عذاب بن جائے گا انسان کے لیے۔ اس لیے بھی زکوٰۃ نکالنا مال کی بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بڑھا دیتے گئے، اس کی حفاظت کرتے گئے، اور مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے